نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. تعریفات حمد ثناء رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کی ذات اقدس کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے. لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثیل لہ ولا ند لہ. اس کی تعریفات بے حد و حساب ہیں اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. وہ حقیقی بادشاہ ہے، بادشاہت حقیقت میں اسی کی ہے. دنیا کے جاہ و جلال، حکومتیں، وزارتیں، عمارتیں یہ سب عارضی ہیں. اصل باقی رہنے والی حکومت، بادشاہت رب العالمین کی ہے. کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو رب العالمین نے امام الانبیاء کا تاج پہنایا، خاتم النبیین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سید البشر سرور عالم اللہ ذوالجلال والاکرام نے
اپنی مخلوقات میں، وہ نوری ہوں، وہ ناری ہوں، وہ بشر ہو، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ مرتبہ، مقام، عزت، شرف، وقار عطا فرمایا، اور بے شمار رحمت رب العالمین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، جن کو رب العالمین نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا، اور اسی طرح سے بے شمار رحمتیں ہوں رب العالمین کی ائمہ دین، بزرگان دین پر، جنہوں نے دین اسلام کو سمجھا، اس پر عمل پیرا ہوئے، دنیا میں پھیلانے، عام کرنے کے لیے زندگیاں وقف کی۔ رب العالمین کا یہ دین، دین اسلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے پسند کیا، رب العالمین ہی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جانتا نہیں ہے کہ مخلوقات کے لیے کون سی چیزیں فائدے مند ہیں اور کون سی نقصان دہ ہیں۔ اس اعتبار سے اس کے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے دنیا میں بسنے والی مخلوقات کے لیے، اور وہ نظام انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے کہ اس کو لاگو کرو گے تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، انسان ہی نہیں باقی مخلوقات کے لیے بھی امن اور سلامتی کا باعث بنے گا۔ وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا، اسی کو نظریہ کہتے ہیں۔ ایک ہی دین ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، سارے انبیاء کرام کو ایک ہی نظریہ دیا تھا، ایک ہی دین دیا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر رسول بھیجے ہیں لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے، ان کی طرف ہم نے صرف اور صرف یہی وحی کی تھی کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، بس صرف میری عبادت کرنی ہے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے۔ انبیاء کرام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی تھی۔ دنیا میں امن سلامتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین بنا دیے، آسمانوں سے اتار دیے، انبیاء کرام کو وحی کر دیے کہ یہ قوانین ہیں، یہ قاعدے ہیں، یہ اصول ہیں، ان پر دنیا میں زندگی گزارو تاکہ انسان بھی اور اسی طرح سے باقی مخلوقات بھی دنیا میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ تو یہ نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نظریہ۔ اور پھر سب سے اس نظام، یہ جو سلسلہ ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اور اس کو مکمل فرما دیا ہے، اور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کی ہدایت، ان کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کا نمونہ، یہ جاری و ساری رہے گا۔ تو نظریہ اس کو کہتے ہیں، عقیدہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو اصل بندے کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، جو بندے کا ذہن تیار کرتا ہے، جو بندے کے اندر اس کے ذہن کو تیار کرتا ہے،
اندر بندے کے جو چیز ہے اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ تو یہ جس قدر بندے کا مضبوط ہوتا ہے کسی بھی بات پر، بندے کا نظریہ، اس کا ذہن، اس کا کنسیپٹ مضبوط ہو جائے، اسی کے مطابق پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ جتنا اس کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ صرف اور صرف یہ صحیح ہے، صحیح یہ ہے اور کامیابی اس کے ساتھ ہے، تو پھر بندہ اسی قدر مضبوطی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس نظریے اور عقیدے کا جو اظہار ہے بندے کے عمل سے ہوتا ہے۔ یہ نظریہ اسلام، یہ نظریہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے۔ اس پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا، یہی نظریہ تھا۔ تو اسی پر، اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر یہ مارچ کا مہینہ جا رہا ہے۔ اسی مہینے میں 23 مارچ 1940 کو نظریہ پاکستان یا قرارداد پاکستان کہہ لیں کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ انگریز جا رہے ہیں، یہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور اب ہمارے جو مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ان میں اور باقی قوموں میں بڑا فرق ہے، لہٰذا ہمیں علیحدہ ملک، علیحدہ خطہ جہاں پہ زیادہ مسلمان ہیں اس میں ہم زیادہ اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور آسانی سے اسلام پر عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ تو اس پر ہمارے اسلاف نے اس پر کوشش کی، محنت کی، اور اس پر بیٹھ کر سر جوڑ کر صلاح مشورے کے ساتھ طے کیا کہ ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اس کے پیچھے یہی نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اور نعرہ بھی یہی لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگوں نے اس میں ایسی باتیں کی کہ دیکھو جی اکٹھے رہنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بطور انسان اکٹھے رہنا چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پیدا انسان کیے ہیں سارے، لیکن لوگوں نے آگے تقسیم کی ہے۔ تو اب جو اللہ کے نظریے پر، اللہ کے بتائے ہوئے نظریے پر قائم رہے گا اس کو مومن کہیں گے، اور جو اس کو نہیں مانے گا، اپنے مالک اور خالق کی بات کو نہیں مانے گا، اس کو کافر کہیں گے۔ تو یہ نظریہ بن گیا قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ نے فرمایا کوئی دو ٹوک بات کرو، اے کافرو جو اللہ کو نہیں مانتے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اسلامی شریعت کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، اسوہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور جب مشرکین مکہ نے تھوڑا سا لچک دکھائی کہ دیکھو تھوڑی سی باتیں ہماری مان لو اور کچھ اپنی منوا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور تم بھی نرم ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قل الحق فمن شاء فلیؤمن، حق بات کرو، سیدھی بات کرو، جو چاہے مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، جو چاہے جو ہے وہ اس کا انکار کر دے، اختیار موجود ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو یہ توفیق عطا فرمائی، انہوں نے پھر اس پر باقاعدہ یہ طے کیا 1940 کو، جہاں پہ مینار پاکستان آج اسی کی یاد میں بنا ہوا ہے، اس کو یادگار بھی کہتے ہیں، کہ اس نظریے پر مسلمانوں نے بیٹھ کر طے کر لیا کہ ہم یہ پاکستان مسلمانوں کے لیے علیحدہ خطہ بنا کے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عقیدے اور نظریے کی پختگی پر اور یقین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنتوں پر، قربانیوں کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور
7 سالوں کے تھوڑے سے عرصے میں ایک بہت بڑا ملک، عظیم ملک جو ہے معرضہ وجود میں آ گیا، اور آج ہم اس آزاد ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس وقت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابہام پیدا کرتے ہیں، شکوک پیدا کرتے ہیں، ہر بات میں شک پیدا کرتے ہیں، اور جو بندہ شک میں پڑ جائے اور جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جائے، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اپنے نظریے پر پورا یقین کے ساتھ جو بندہ ڈٹ جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ لوگوں نے کہا دیکھو جی یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ نہرو نے کہہ دیا ہماری یہ ماں ہے بر صغیر، یہ ماتا ہے، گو ماتا کو ہم 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ تو لیکن ہمارے اسلاف نے اپنے نظریے پر کاربند رہے، حتیٰ کہ بہت ساری ایسی باتیں، ایک جگہ پہ محمد علی جناح رحمہ اللہ گئے، ایک کالج میں تقریر تھی، وہاں پہ ایک ہندو طالب علم نے سوال کر دیا، انہوں نے کہا دیکھو ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ بہت بڑے لیڈر ہیں محمد علی جناح، بڑے لیڈر ہیں، تو آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تقسیم کر رہے ہیں؟ جو لیڈر ہوتا ہے وہ تقسیم تو نہیں کرتا، وہ تو جوڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا میں جواب دیتا ہوں ابھی یہ تقریر کے بعد۔ تقریر ختم ہوئی، انہوں نے پانی کا گلاس منگایا، آدھا پیا اور آدھا ایک ہندو کو دیا، ایک ہندو لڑکے کو دیا، اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ وہی گلاس ایک مسلمان کو دیا، اس نے پی لیا، اس نے کہا یہ تمہاری بات کا جواب ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو یہ خود اپنا قصہ بتاتے ہیں کہ میں طالب علم تھا تو گرمیوں کی چھٹیوں میں کشمیر کے لیے وہاں پہ سیر کرنے گئے، تو وہاں پہاڑ ہیں کہ ہم پہاڑ پہ اوپر چڑھ رہے تھے کوئی چیز دیکھنے کے لیے، سیر کے لیے، تو وہاں پہ نا ایک بندہ ہندو پانی لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو اوپر چڑھتے ہوئے گرمی تھی، پیاس لگ گئی، تو میں نے اسے پانی مانگا، پانی وہ بیچ رہا تھا، قیمتاً بیچ رہا تھا، تو اس نے گلاس بھر کے میری طرف کیا، تو پوچھنے لگا کون ہو تم، مسلمان کے ہندو؟ کہتے مسلمان۔ اس نے ادھر ہی گلاس الٹا کر دی، یہ خود انہوں نے بیان، یہ تاریخ میں باقاعدہ موجود۔ تو یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے بالکل صاف کہ یہ مسلمان اور کافر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ جتنے بھی کافر ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، جین مت ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، جو بھی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ نہیں مانتے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، ہادی، مرشد، رہنما نہیں مانتے، وہ اسلام کی روح سے کافر ہیں۔ یہ نظریے کا اختلاف ہے، یہ ہے نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان، 2 قومی نظریہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ 2 قوموں میں، 2 حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دیا، حق اور باطل کو، اچھائی اور برائی کو، اسلام اور کفر کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو نظریات پر اپنے آپ کو بندے کو پختہ کرنا چاہیے، شک میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں پورے یقین کے ساتھ، آپ نے فرمایا پہلے لوگ یقین کے ساتھ کامیاب ہو گئے، یقین کے ساتھ انہوں نے اتنا یقین کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اللہ کی باتوں پر، یقین کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ اور جو بندہ شک میں پڑ جاتا ہے وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو مسلمان ہیں، کیا میں مسلمان جو ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا اسلام، میرا دین، میرا نظریہ، میرا عقیدہ، جو اسلام کا عقیدہ ہے، جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے، کیا مجھے اس پر یقین ہے کہ یہ سچا ہے؟ مجھے کتنے فیصد اس پر یقین ہے کہ یہی دین سچا ہے، اسلام ہی سچا ہے، صرف اسلام سچا ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا نا ڈاکٹر نائی سے کہ بھائی کیوں نہیں ایسا ہو جاتا کہ سارے مذاہب میں کچھ اچھی باتیں ہیں، کچھ یہ حقیقت ہے، ہر مذہب میں، ہر دین میں کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں موجود ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک دین مشترکہ بنا لیا جائے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا، پر مختصر یہ کہ اس نے کہا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کا جو نظام ہے، جو نظریہ ہے، جو اسلام کی شریعت ہے، قانون، اس میں ایک چیز مجھے بتا دے جو انسانیت کے خلاف ہو، جو انسانیت کے فائدے کی نہ ہو۔
جیسے میں کوئی چیز شامل کرنے کی ضرورت ہے، ایک برتن بھرا ہوا ہے، اس میں ایک قطرہ بھی اور نہیں ڈالا جا سکتا تو کیسے ڈالیں گے؟ پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔ اتنا مکمل اکمل دین ہمارے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فقیر جو ہے کشکول لے کے مانگ رہا ہے لوگوں سے، اور اس کے کشکول میں ہیرا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے کشکول میں ہیرا ہے، لاکھوں کروڑوں کا ہے، میں لوگوں سے مانگ رہا ہوں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یقین نہ ہو اپنے اسلام پر، اپنے عقیدے پر، نظریے پر، کہ میرا دین سچا ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں فلاح ہے، اس میں صرف مسلمانوں کی کامیابی نہیں، انسانوں کی کامیابی بھی اس میں ہے۔ حتیٰ کہ جانور جو ہے نا، جانوروں کے حقوق، حشرات کے حقوق، پودوں کے حقوق، نباتات کے حقوق، کوئی بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھ لیں، ہر چیز کے حقوق اسلام میں موجود ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کامل ضابطہ حیات، مکمل دین۔ یہ مکمل دین ہے۔ ہمیں یقین ہی نہ ہو، ہمیں پورا یقین کرنا چاہیے، یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرا اسلام سچا ہے۔ صرف لکیر کے فقیر نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ٹھیک ہے، بیڑ چال ہوتی ہے نا، ایک بیڑ ادھر گئی ہے باقی بھی اس کے پیچھے، پتہ نہیں انجام کیا ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، صحیح ہے غلط ہے۔ لکیر کے فقیر نہیں ہوتا مسلمان۔ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اسلام سچا ہے، اور ویسے بھی اسلام اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے۔ جب ایک نیوٹرل بندے بیٹھتے ہیں تو بھئی دینوں کا تقابل ادیان ہوتا ہے باقاعدہ، کہ دینوں کا مقابلہ آپس میں کہ کس کے پاس دلائل ہیں، تو سب سے آپ عقلی طور پر بھی اور تحریری نقلی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے آپ اسلام کو ایک نمبر پہ پائیں گے۔ یہ تو ہے نا مسلمانوں ہماری باتیں، بھئی ابھی اس دور میں ایک مائیکل ہارٹ ایک لکھاری گزرا ہے جس نے 100 کامیاب بندوں پر کتاب لکھی ہے۔ اس میں 100 بندے تاریخ میں جو کامیاب ترین لوگ تھے، انہوں نے دنیا میں تبدیلی پیدا کی، لوگوں کے فائدے کے کام کیے۔ 100 بندوں کا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، 100 بندوں کی لسٹ بنائی۔ مسلمان نہیں ہے وہ، بازار سے مل جاتی کتاب۔ تو اس پہ سب سے پہلا نمبر کس کا لکھا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خود مسلمان نہیں، یہ کہتے ہیں جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے۔ مسلمان نہیں ہے، لکھنے پر مجبور ہے کہ سب سے اکمل کامل مکمل شخصیت جس نے دنیا میں تبدیلی پیدا کی، ہر جہت سے تبدیلی پیدا کی، صرف عبادات میں نہیں، صرف ایک جہت سے نہیں، ہر اعتبار سے جس نے تبدیلی پیدا کی، اور ایسی تبدیلی نظریات کی کہ وہ صرف اور کامل ترین بندہ اگر دنیا میں کوئی گزرا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر مجبور ہو گیا، پہلے نمبر پر لکھنے پر مجبور ہوا۔ یہ نظریہ ہے ہمارا، نظریہ اسلام۔ تو ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ آج ہمارے پاس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے پاس جو اصل کسی بھی دین کی بنیادیں ہوتی ہیں نا، وہ کتابوں میں محفوظ ہوتی ہیں۔ عیسائیوں کے پاس تورات ہے، اسی طرح سے یہودیوں کے پاس ہے، اسی طرح سے ہندوؤں کی ویدیں ہیں، مسلمانوں کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ ان کا جائزہ لے لیں، وہ تو اصلی اپنی زبانوں میں نہیں رہی۔ کوئی بھی کتاب، جتنے مذاہب ہیں، کوئی کتاب ان کی اصل زبان میں نہیں ہے، ترجمے ہوتے ہیں اور ہر سال تبدیلی ہوتی۔ صرف اور صرف اسلام ہے، قرآن ہے، جب سے آیا ہے جیسے آیا ہے، ایک زیر اور زبر کی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ اس میں کوئی کر سکا ہے، نہ کوئی اس کے مقابلے میں لا سکا ہے کوئی۔ حتیٰ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں ایک لفظ اگر کوئی داخل کرنا چاہے آپ کی احادیث میں، اسی وقت پکڑا جاتا ہے۔ محدثین نے ادھر لائن لگا دی ہے، اس کو مدلس کہتے ہیں کہ اس نے حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ ایسے اصول بنائے ہیں، دنیا مان گئی۔ آج مستشرقین عیسائی اور یہودیوں نے مانا ہے
کہ مسلمانوں نے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو اہتمام کیا ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا. اتنا اہتمام کیا ہے، ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو کھنگال دیا. تو یہ ہے اسلام، یہ ہے نظریہ عقیدہ مسلمانوں کا، اسلام کا. تو باقی رہی بات حقوق کی، بھائی اسلام جو ہے وہ نہیں کہتا کہ بھائی تم زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرو. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں. دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، پیدا اللہ نے کیا انسانوں کو، لیکن آزمائش کے لیے اختیار دیا ہے. انسان تو بڑی باتیں کرتا ہے نا. اللہ نے فرمایا بھی اپنی اوقات کو تو یاد رکھو، مرضیاں کرنے والوں اپنی اوقات کو یاد رکھو. حل اتى انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو قابل ذکر شے نہیں تھا، ہم نے تجھے بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ذرا اپنی پیدائش کو دیکھو، کس چیز سے ہم نے تمہیں بنایا. فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق. ذرا دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس مٹی سے بنایا تھا. وہ مٹی بجنے والی تھی، پانی جس میں ڈال ڈال کے نا اس کا رنگ بدل جائے اور اس میں اسمیل آنے لگے، اس مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا. اور پھر انسان کو جو پیدائش کا وہ بھی اللہ نے ذکر کیا، من امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہے پانی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، اور پھر تم بولنے میں لگتے ہو، سننے لگتے ہو. یہ صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اس اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو اور جس نے تمہیں تمہاری زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے. جو کان اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں انسانوں نے بنائے ہیں. بھائی انسان اگر اتنا ہی ہے تو ناک سے سننا شروع کرے، بھلا ناک سے بولنا شروع کرے، زبان سے جو ہے وہ سانس لینا شروع کر دے. جو اللہ نے کھانے کے لیے جہاں پہ چیزیں بنائی ہیں وہاں سے اور کوئی کام کرے، کانوں سے آنکھوں کا کام لے لے. اللہ نے بنایا، بھلا بنا کے دکھائے، کوئی تبدیلی کر کے دکھائے. یہ تھوڑی بہت تبدیلیاں تو بندے کوشش کرتے ہیں نا. شیطان نے کہا تھا کہ میں تبدیلیاں کرانے کی کوشش کروں گا. یہ لوگ کانوں میں جو سوراخ کر لیتے ہیں اور عورتوں کا حلیہ بنا لیتے ہیں، اور یہ تبدیلی یہ باعث لعنت تبدیلیاں ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں جس خلقت پر پیدا کیا ہے تم اس کو کیوں تبدیل کرتے ہو. لعنت فرمائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو مرد جو ہے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، لعنت فرمائی. بھئی اللہ جب تمہارا اختیار نہیں ہے پیدا ہونے میں، عورت ہونے میں، مرد ہونے میں، گدھا بننے میں، گھوڑا بننے میں، جانور بننے میں، درخت بننے میں، کوئی حشرات الارض کیڑے مکوڑے بننے میں ہمارا اختیار نہیں ہے، تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں نا حیثیت کے مطابق اللہ نے دے دیا. بھائی حیثیت ہماری ہے کیا ہے؟ اتنا دے دیا جتنی میری اوقات ہے. میری اوقات تو ہے ہی نہیں. ایک ہے نا اوقات ہو کچھ، اوقات ہماری ہے کیا اللہ کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں. جو کچھ دیا سارا کچھ اس کی عنایت ہے، سارا کچھ اس کا فضل ہے، سارا کچھ اس کا کرم ہے. ہماری اوقات تو ایک بھی نہیں، 1% بھی نہیں ہے. سارا کچھ نے عطا کیا. جو بندہ شکر کرے گا اللہ فرماتے لازیدنکم، ہم اور دیں گے. جو کفر کرے گا یہ وقت ہے تھوڑا سا، اس میں اختیار ہے. جو شکر کرے گا انعام ملے گا، شکر کا اور نعمتیں ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو اللہ کی ان نعمتوں کا، اس جسم کا، جس کو بندے کو خود پتہ نہیں میرے اندر کیا نظام چل رہے ہیں، باتیں کرتا ہے. اللہ فرماتے باتیں کرتا ہے، ہمارے متعلق مثالیں بیان کرتا ہے بندہ. اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک وقت آئے جائے ختم ہو جائیں گے اختیارات، اور پھر جو ہے وہ اللہ پوچھے گا. تو یہ بات ہے. باقی اسلام سے بڑھ کر کوئی حقوق کسی کو نہیں دے سکتا. اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں نا، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الکتاب وہو کرہ لکم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کتنی چیزیں ہیں جن کو تم نہیں پسند کرتے لیکن ہوتی تمہارے لیے بہتر ہے. اور کتنی چیزیں ہیں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کتنی چیزیں ہیں جن کو تم پسند نہیں کرتے تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. کتنی چیزیں تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اس بچے کی منت ہماری مثالیں بن جاتی ہیں. بچہ جو ہے نا کئی چیزیں مانگتا ہے لیکن سب چیزیں ان کو والدین
نہیں دیتے، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کے نقصان کی چیز ہے۔ ہم بہت سارے حقوق مانگتے ہیں لیکن وہ حقوق ہمارے فائدے کے نہیں ہیں۔ وہ عورت مانگے حقوق یا مرد مانگے حقوق، جو اس کے فائدے کے نہیں ہیں وہ اسلام نے اس کو نہیں دیے۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں جو تم اسلام سے ہٹ کے مانگو گے۔ جو اسلام نے حقوق دے دیے نا اس کے ہٹ کے مانگو گے نا، اس بچے کی طرح اپنا نقصان کر بیٹھو گے جو ضد کر کے کوئی چیز لیتا ہے پھر نقصان کر بیٹھتا۔ یہ صرف اسلام ہے جس نے مکمل ہر مخلوق کو حقوق دیے۔ اس سے بڑھ کر ممکن ہی نہیں ہے کوئی کسی کو حقوق دے سکے، مسلمانوں کو بھی، مرد کو بھی، عورتوں کو جو دے دیے۔ اسی طرح سے یہ قیدی ہوتے ہیں نا جنگوں میں، اس میں بھی دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، پہلے کافر تھا، جنگ بدر میں قیدی ہو گیا، مسلمانوں کی قید میں آ گیا۔ تو ایک پہلے گھروں میں قید کرتے تھے، ہر ایک قیدی ایک مسلمان کو دے دے گھر، تو کہتا ہے، قیدی خود کہتا ہے جب مسلمان ہو گیا، اس نے کہا میں قیدی تھا فلاں مسلمان کے ہاتھ میں، میں گھر میں قید تھا، میرے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ لگائی ہوئی تھی، یہ سنگل لگایا ہوا تھا میرے پاؤں میں اور میں ادھر۔ کہتے ہیں کہ میرا باندھنے والا، مجھے قید کرنے والا مسلمان اتنا غریب تھا کہ 2 وقت کی روٹی وہ میسر نہیں تھی اس کو۔ اگر اس کو روٹی ملتی تھی نا پہلے مجھے کھلاتے تھے۔ وہ کہتا مجھے شرم آتی تھی کہ مجھے باندھنے والے بھوکے ہیں اور مجھے کھلا رہے، مجھے باندھنے والے۔ یہ تو پرانی کہانی ہے، کہتے پرانی کہانی ہے، نعوذ باللہ ہمارے لیے تو یہ سب سے معتبر کہانی ہے۔ اور آج کے دور کو بھی دیکھ لیں آپ، کتنی جنگیں ہوئی، تاریخ پڑھ کے دیکھو، مسلمان فاتحین نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور جو چنگیز خان آئے، فرعون آئے، نمرود آئے، اور یہ رومی آئے، یہ سارے انہوں نے قیدیوں کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کیا، مسلمانوں نے کیا کیا، جب مسلمان فاتحین ہوئے انہوں نے کیا سلوک کیا۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، یہ دور جو تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ، آج کے دور میں دیکھ لیں آپ، ابھی ہمارا ایک سپاہی انڈیا کی قید سے رہا کیا ہے، مقبول حسین اس کا نام، اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ 1965 جو جنگ ہوئی تھی 71 کی، وہاں پہ قید ہوا تھا، قیدی ہو گیا تھا، اتنا برا سلوک کیا ہے کہ مار مار کے اس کی یادداشت جاتی رہی، زبان کاٹ دی اس کی۔ اور اسی طرح سے دیکھ لیں، یہ ابھی جو ہے وہ یہ طالبان کی قید میں، جو افغانستان کے صحیح طالبان ہیں نا صحیح، ان کی قید میں ریڈلی اس کا نام تھا، مریم اب اس کا نام، مسلمان ہو گئی، کتاب اس نے لکھی ہے، میں خوش قسمت تھی، کتاب مل جاتی ہے، صحافی تھی، برطانیہ کی صحافی تھی، عیسائی عورت تھی، اور روپ بدل کر افغانستان میں آئی تھی، طالبان کی قید میں آ گئی، ان کی حکومت تھی اس وقت، انہوں نے جو سلوک کیا اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے مسلمان ہو گئی، آج بھی موجود ہے دنیا میں۔ اس کے مقابلے میں عافیہ صدیقی کو دیکھ لیں، اس کا جرم دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، درندے بھی شرما جاتے ہیں، درندے، وہ سلوک کیا ہے، یہ ان درندوں سے جو حقوق لینا چاہتی ہیں ہماری یہ پاک باز یہ مسلمان عورتیں جو اپنا مسلمان بھی کہتی ہیں، ان سے یہ ڈھول بجا کے اور یہ سڑکوں پہ آ کے ان سے حقوق لینا چاہتی ہیں، جنہوں نے تباہ برباد کر دی ہر چیز کو۔ ہر چیز کو تباہ کر دیا، تو آپ ان سے حقوق کوئی نہیں ملیں گے۔ اگر مسلمان ہیں نا یہ ہماری بہنیں، تو دیکھیں پھر اسلام کو دیکھنا پڑے گا، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اس کو ماننا پڑے گا، اور مسلمان نہیں ہے تو پھر غیر مسلموں کے حقوق بھی اسلام میں موجود ہیں۔ کون سے موجود نہیں ہیں؟ غیر مسلموں کے موجود ہیں، ہر چیز کا حق موجود ہے، جانوروں کے حقوق آپ نے دیے، یہ درخت ہے، درختوں کے حقوق ہیں، بلا وجہ کاٹ نہیں سکتے اس کو لگانے پر، پانی دینے پر اجر ملتا ہے، اس قدر اسلام کے حقوق ہیں۔ یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے محترم بھائیو، آئیں اس نظریہ اسلام، نظریہ توحید، نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اسلام کا نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اس پر اپنے آپ کو باندھ لیں، مضبوط کر لیں، 100% یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جائیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اسی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔